ایک بوڑھی مگر دانا عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہر سے کوئی خصوصی التفاق و محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانے پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز کیا ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نمٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جل کے۔ آدمی بہت ہی عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار ہونا چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اس سے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی انتہائی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی کئی دنوں کے لیے، یا تالکی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دورخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجیے چائے پیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں چلی گئی؟ کیا عزت نفس؟ کیا عزت نفس اس کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی طلا باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تل و ترش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے
बंधा हुआ है। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।